MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ المؤمنون سورہ نمبر 23 اس پر 3 آیت 1 سے لے کر تقریباً 10 تک کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اصل میں گزشتہ جمعہ میں یہاں پر آپ کے سامنے خطبہ دے نہیں سکا، لیکن اس سے پیوستہ کا جمعہ اسی تسلسل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے 3 آیات کی تشریح کی، خاص طور پر خشیت الہی کے مضمون پر، اور وہ تسلسل تھا معاشرے کی اصلاح کے طور پر۔ اسلامی معاشرہ کیسے ہو، اس کا ایک اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ مکی زندگی میں اتارا تھا، اور مؤمنون مکی زندگی میں اترا، مکی صورت ہے۔ لیکن ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد جو نمونہ مسلمانوں کی سوسائٹی کا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 آیتوں میں اس کو رکھا بھی اور اس کا انعام بھی بتلایا کہ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم وراثت میں دے دیں گے فردوس۔ ایک ہے پالینا، ایک ہے ملکیت میں آ جانا، اور ایک ہے وراثت میں آ جانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم ان کو وارث بنائیں گے فردوس کا۔ تو ان صفات کا جو اللہ تبارک و تعالی نے مومنون میں ذکر کیا ہے، اس کی ابتدا نماز کے اندر خشیت الہی سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا بھی نماز کی حفاظت پر ہوتی ہے۔ آخری آیت بھی وہی ہے،
الذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، جو کہ فردوس کے۔ تو ابتدائے مضمون بھی نماز سے شروع ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشیت الہی رکھتے ہیں۔ پھر آخری مضمون میں بھی پھر دوبارہ تائید ہے، علی صلواتہم یحافظون، گویا کہ حفاظت نماز، ادائیگی نماز ہی مسلم معاشرے کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے، جو انفرادی حیثیت سے آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ اگر مسلم معاشرہ قائم ہو جائے، پنچ وقتہ نمازوں کے علاوہ نشانی ہی اصل مسلم معاشرے کی نماز اور مساجد ہیں، جو اس میں حفاظت کرتے ہیں، خشیت سے پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسجدوں میں لگاتے ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ کا حال ان کے اندر نظر آتا ہے کہ دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے۔ تو یہ دونوں مضامین، اوپر کا اور نیچے کا، نماز سے متعلق درمیان میں سوسائٹی کے اہم ترین عناوین پر اللہ تبارک و تعالی نے مختصر ترین خطاب کیا، لیکن اگر اس کی ایک ایک آیت پر اگر ہم غور کریں تو کتابیں لکھ دی جا سکتی ہیں۔ میں مناسب یہی سمجھا کہ اسی کا تسلسل آپ پر انشاءاللہ اس جمعے پر قائم رکھ کر مکمل کر دوں، اگر اللہ نے وقت میں وسعت دی تو۔ دیکھیے، ہم نے ان آیات میں سے قد افلح المؤمنون، جو لوگ ریگولر آتے ہیں یہاں پر جمعہ، شاید یاد ہوگا کہ جہاں پر میں نے چھوڑا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ دونوں آیات کی میں نے تشریح کی، اور خشیت کے سلسلے میں ایک باب باندھ کر آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں لے آیا جو خشیت الہی سے متعلق خاص کر نماز کے اندر ہوں۔ نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اختیار کریں، وہی نماز رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مسلم سوسائٹی اور معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف نفع پر ہونی چاہیے، کھیل کود اور مذاق ٹھٹا لغو اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے حرام، وہ چیزیں لو لغو ہیں، لیکن ایک دوسری وہ کیٹیگری ہے جو حرام تو نہیں ہے لیکن جائز ہونے کے باوجود بھی اس سے حد سے زیادہ آگے نہیں نکلنا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لغو اسے کہتے ہیں جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ کہ اخروی فائدہ، دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، اسے لغو کہتے ہیں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ خالی یہ ایک معاملہ نہیں ہے، بلکہ لغو ہر وہ کھیل پر بھی اطلاق ہوتا ہے جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کا کوئی نقصان پہنچے، وہ بھی لغو ہے۔ ہر وہ فحش جو کہ معاشرے کو برباد کر دے، وہ بھی لغو ہے۔ ہر وہ برائی جو اسلام نے حرام کیا، مکروہ کیا، کراہت کی نظر سے دیکھا، وہ بھی لغو ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ اپنی زندگی میں ٹٹول کے دیکھیں، سوائے سونے کے آپ کے 3 4 5 گھنٹے کے علاوہ جو گھنٹے آپ کے پاس ملتے ہیں اس میں لغو آپ کتنا کام کرتے ہیں، جبکہ رب کہتا ہے کہ ہمارے وہ بندے وہ ہیں جو لغو کام نہیں کرتے۔ اور اس میں خاص طور پر فرمایا کہ لغو عن اللغو معرضون، ایک تو کرتے بھی نہیں ہیں، بیٹھتے بھی نہیں ہیں، شامل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اعراض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرض اسی سے نکلا ہے۔ اعراض کرنا یہ ہے کہ ایک تو کرنا نہیں ہے، دوسرا جہاں ہو رہا ہے وہاں شامل نہیں ہونا ہے، اسے اعراض بولتے ہیں۔ مثلاً کیا ہے، آپ کو کسی مجلس سے کراہت ہے اور آپ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ کیا ہے، فحش باتیں ہیں، گانے کی باتیں ہیں، یا آ کر کیا ہے، دل لگی مذاق ہے، ٹھٹا ہے کسی کا، تو آپ وہاں پر کرنا بیٹھ کر، یہ تو بہت دور کی بات، وہاں بیٹھنا بھی پسند نہ کریں اور اٹھ کے چلے جائیں، اسے کہتے ہیں اعراض، منہ موڑ لینا، اعراض کر دینا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ لغو کام پر اعراض کر جاتے ہیں، ایک تو کرتے بھی نہیں ہیں اور کرنے والوں کا ساتھ بھی دیتے نہیں ہیں۔ یا رب، کیا خوبصورت ترین مجلس بنائی ہے مسلم معاشرے کے رب نے، کہ تم ایسے اپنے آپ کو بنا لو کہ ایک تو لغو کام نہ کرو اور کرنے والوں کا ساتھ بھی نہ دو، اور اس لغو میں جھوٹ بولنا، فحش گفتگو کرنا،
گیم کھیلنا سب لغو ہے. دین اور دنیا کا کوئی آج نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کل کے بڑے ہیں, کل کے سرمایہ دار ہیں, کل کے سب سے اہم ترین امت مسلمہ کا سرمایہ ہے, کیپٹل ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آگے چلائیں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے بعد رہیں گے. تو ان سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیکار کے کاموں میں گھنٹے گھنٹے جو پب جی ہے, فلاں ہے, وہ تو بینڈ ہو گیا, پتہ نہیں اور کیا کیا ہے. اتنا لمبا ہے یہ گیم کا سلسلہ جسے کوئی شمار قطار نہیں کر سکتا. لیکن اس میں جو ہمارے جتنے گھنٹے برباد ہوتے ہیں نوجوانوں کے اور بچوں کے, اس کا کوئی حساب نہیں. اگر وہ گھنٹے وہ رب کی راہ میں یا اچھے مشاغل میں, یہ بھی نہیں کہتا کہ قرآن صرف قرآن صرف قرآن, میں کہتا ہوں ان بچوں سے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو. وہ گیم نہیں, کم از کم کوئی ایسا گیم تو لو نا جس سے تمہارے لیے, تمہاری زندگی کے لیے, تمہارے بدن کے لیے ورزش ہو. ہاں, اسلام نے جس کو جائز قرار دیا وہ گیم کھیلو, جسمانی ورزشوں کے گیم کھیلو ان اوقات میں. یہ کیا ہے ویڈیو گیم, یہ کیا ہے موبائل کا گیم جس میں کوئی چیز نہیں آتی سوائے اسٹریس کے, اور اسی اسٹریس کے ناطے کئی نوجوان اپنے آپ کو مار لیتے ہیں, اپنے آپ کو کیا خودکشی کر لیتے ہیں یا مر جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ارے بدبختو, یہ گیم برباد گیم ہے تو یہ گیم ہے کیا ہے, نیزہ بازی کرو, تیر اندازی کرو, سوئمنگ کرو, گھوڑ سواری کرو. یہ سب گیم وہ ہیں جو ورزش کے ہیں اور جس سے تمہیں بہت بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے, دین بھی کا دنیا کا بھی, دین و دنیا کا فائدہ پہنچتا ہے. مسلم معاشرے کو ٹارگٹ کر کے گویا کہ کیا ہے, ایک انٹرنیشنل سازش کر کے بنایا گیا ہے کہ یہ پورا معاشرہ, اس کے نوجوان بالکل ایسے ہو جائیں جیسے دیمک کھائے ہوئے لکڑی ہوتی ہے, دیکھنے میں تو کچھ لگے لیکن ایک تھپڑ مارو تو وہی مر جائے, ویسے بن جائے. ایک طرف ان گیموں کے شکار سے ان کے اندر کی نوجوانی اور ان کے اندر کی طاقت, ان کے اندر کی جسمانی صحت سب برباد, اور دوسری طرف اوپر سے نشی اور دوسرے ڈرگز کے ذریعے ان کو برباد کر کے ایسے نوجوانوں کو تیار کرنے کا پلان ہے اگلے صدیوں میں جو نوجوان نہ دین کے کام کے رہیں نہ دنیا کے کسی کام کے رہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے جو چل رہی ہے, اور اس کا شکار لاشعوری طور پر ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے, اور ماں باپ بھی اس کو روکنے میں ناکام ہیں. یہ نہیں کہتا کہ نہیں روکتے, بہت سے ماں باپ روکتے ہیں, روتے ہیں, چلاتے ہیں, کیا کریں گے جی, گھنٹے گھنٹے لگا دیتا ہے موبائل میں, لیکن کچھ کر نہیں سکتے. وجوہات کیا ہیں, ہمارے پاس اس کی ریمیڈیز نہیں ہے, ہمارے پاس اچھا ماحول نہیں ہے. باہر بھیجیں کہیں ورزش کے ماحول میں تو جم میں بھی پاپ میوزک بجتی ہے, کیا کریں گے بیچارے. کہیں جم میں جائیں, بچے کو داخلہ کریں گے تو وہاں پر بھی کیا دھن کے اندر وہ جم میں جائے گا, وہاں بھی برباد ہو. ایک اسلامک طریقے کا ایک اچھا جم نہیں ہے ہمارے پاس. پورے مسلم معاشرے میں ایک بہترین قسم کی ورزش کرنے کا ایک سینٹر نہیں ہے ہمارے پاس. نہ ہمارے امت کے لوگ, نہ ہمارے بڑے اس پر توجہ کرتے. مساجد میں تو کروڑوں لگا دیتے ہیں, ماربل فلاں کا لگایا, محراب میں اتنا خرچ کیا, فلاں یہ کیا, یہ دیکھنے کے لیے مکہ مسجد جیسا بنایا, یہ حرم جیسا بنایا. ارے بھائی, اس سے زیادہ سوسائٹی کے اور بہت سے ضروری کام ہیں جن پر تمہیں خرچہ کرنا ہے تاکہ امت مسلمہ بن جائے. فری جم رکھے جائیں جگہ جگہ پر, اور اس جم کے اندر وہ آلات رکھے جائیں اور اسلامی ماحول دی جائے, اور جو بچے اندرونی رہ کر ہی اپنے اوقات کو ویڈیو گیم میں برباد کرتے ہیں وہ باہر نکل کے آ کے اپنے سدھار کے اعتبار سے تیر اندازی, نیزہ بازی, دیکھیے گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی خلاف نہیں ہے اگر آپ اس کو مشق کے طور پر سکھاتے ہو, لیکن ہم نے اس کے لیے رائے چھوڑ دی, بالکل ہی میدان سے ہی فرار ہو گئے. گویا کہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اگر کوئی کیا ورزشی گیم ہے تو یہ کرکٹ باقی رہ گیا, وہ بھی کیا ہے 9 دیوانے کھیلتے ہیں تو 9 لاکھ دیوانے دیکھتے ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کے اندر 11 دیوانے کھیلتے ہیں, شاید 11 لوگ ہوتے ہیں. بہرکیف جو بھی, حالانکہ کھیل یہ نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کھیل ورزش کے ہیں, اسلامی کھیل اگر مراد ہیں تو فرمایا کہ تیر اندازی کھیل ہے, سب سے بہترین سوئمنگ کھیل ہے. ہاں, اللہ کے رسول نے کھیل اگر مراد ہے تو یہی ہے کہ تم سوئمنگ کرو, تیر اندازی کی مشق کرو, نشانہ بازی کی مشق بہترین مشق ہے, اور اسے اللہ کے رسول نے کھیل قرار دیا. اپنے بچوں کو اس میں ڈالو, اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ, اس کے لیے پیسے خرچ کرو,
خاص کر غریبوں کے بچے، وہ جو فیزس نہیں بن سکتے ہیں جموں میں جا کر، ایسے جم تیار کرو کہ لوگوں کو کیا ہے فراہم ہو اور وہ بچے آئیں سیکھیں۔ میرے بچپن میں بھی بعض لوگ للہ فلہ کرتے تھے، لیکن اب تو مجھے کوئی نہیں نظر آتا، اب تو کوئی نظر، بالکل ہی صرف نظر کر لیا ہے ان چیزوں سے۔ موبائل کیا آیا؟ بربادی لے کے آیا، جو کچھ بھی ہے سب موبائل میں ہے۔ 24 گھنٹے گھر کے کمرے کے کونے میں پڑا رہ کے نوجوان گزار لیتا ہے، اور اسے کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ذلت اور اتاہ گہرائی میں کمزوریوں کے پہنچ گیا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا اسے۔ اتنے تفریحی آئٹمس لا کے وہ گیم اور وہ فلاں فلاں سافٹ ویئر لا کے کیا کر دیے موبائل کو، کہ انسان اگر وہ پوری زندگی بندھا رہا تبھی اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ یہ 2000 کے بعد کا جو کچھ مرحلہ ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ انفرادی طور پر کنٹرول کرنے کا، جو آج کا مرحلہ ہے۔ اللہ کے فضل سے اس سے پہلے انسان آزاد تھا، اور اس کے من پسند کھیل ورزشی ہوا کرتے تھے، گلیوں میں بچے کھیلتے تھے، کتنا ہی پرانا بیکار کا گیم کیوں نہ ہو، کم از کم ورزش کچھ تو ہوتی تھی۔ گلیوں میں پھرتے تھے، بھاگتے تھے، گلیوں میں کیا ہے ان کی ورزشیں ہوتی تھی، گلیوں میں بچے کھیلتے۔ آج کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے، بالکل بیکار کے گیم، جس کا کوئی فائدہ نہ جسمانی ہے نہ روحانی ہے، بلکہ بربادی ہے۔ بلکہ بعض گیموں میں تو شرک تک لایا جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ میں نے سنا کہ وہ پب جی وغیرہ میں یا کوئی اور بھی گیموں میں آپ کو کیا ہے اپنے درجات کو آگے کرنا ہے تو بت کے سامنے جھکنا ہے، وہ آپ نہیں جھکتے، وہ کھیلنے والا جو بندہ اس کے اندر آپ کو دکھائے وہ جھکتا ہے۔ لیکن یہ بات تو کیا ہے، آپ کو بلا شعوری طور پر ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ بت کے آگے جھکنا یا اسے کیا ہے ہاتھ اٹھا کر کیا کرنا ہے، پوجا پاٹ کرنا، یہ دراصل کوئی قبیح عمل نہیں ہے۔ تو بچہ جب بڑا ہوگا تو خود بخود کیا ہے اس کے اندر شرک کی قباحت نہیں آئے گی، شرک کی نحوست نہیں آئے گی۔ اس طرح کے ہمارے نوجوان تو ہوئے برباد۔ ہمارے بڑے اور ادڑ عمر کے لوگ کہاں گئے؟ وہ لوگ ان بچوں کی فکر کرنے، ان کے لیے کچھ دوڑ دھوپ کرنے کے بجائے فلموں میں پڑ گئے، گانوں میں پڑ گئے، فحاشی میں پڑ گئے۔ اور یہ آج پورا کا پورا چلن دیکھیے معاشرے کا کس پہ ہے، خواہ وہ نوجوان ہو، خواہ وہ بوڑھے ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورتیں ہوں، خواتین ہوں، سب پکچروں میں، سب ایسے پکچر تو پہلے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کوئی مووی ہے، فلاں کوئی پکچر ہے، تو اتنا تو ڈیسنٹ ہے بھائی کہ 4 لوگ فیملی کے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج تو معمولی پکچر بھی ایسا ہے کہ یاد رکھیے اس زمانے کا سب سے برا پکچر جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ آج کا سب سے زیادہ اتنا گرا ہوا ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس زمانے کا آخری درجے کا اس زمانے کا پہلے درجے کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اتنی فحاشی اور عریانی، اور اس کے علاوہ الگ الگ چینلز کے لیے 100 روپیے دو، 200 روپیے دو، اور اس کے علاوہ اور غلاظت دیکھو، خاص نئے۔ ہاں میں نے ابھی سنا تھا کہ اب کیا ہے تھیٹروں میں ریلیز نہیں ہوتے ہیں موویز، بلکہ موویز ایسے ہی ریلیز ہوتے ہیں، لیکن اس کو چینل کو پیسہ بن کے آپ موویز ریلیز ہونے سے پہلے ہی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں آرام سے کہ نئی مووی کیا آئی ہوئی ہے۔ یہ غلاظت، یہ فحاشی، یہ عریانی، ایک کا فیس بک اٹھا لو، بتاؤ ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھو، ایک کا فیس بک اٹھا لو، ایک کے دوسرے انسٹاگرام اکاؤنٹ اٹھا لو، ایک کے میموری اٹھا لو، ایک کے جو بھی آ کر ان کی گیلری ہے اٹھا لو، اور اللہ کی قسم ٹٹول کے دیکھو کتنی فحاشی ہے، کتنے گانے سیو ہیں، کتنی لغو باتیں ہیں، حتیٰ کہ یہ عریانی نے اس طرح جال پھیلایا کہ اچھے اسلامی گروپ میں بھی مذاقاً لوگ بھیجتے ہیں جس میں کیا ہے صرف اور صرف اتنا لباس پہنا جاتا ہے جو جسم کے اندر کا لباس ہے، عورت سامنے ہوتی ہے، مذاقاً بھیج دیتے ہیں اسلامی گروپ میں بھی۔ کیوں؟ مذاق ہے بھائی، مذاق میں فحاشی نہیں ہے، عورت نہیں آئی وہاں پر،
عورت نہیں آئی. ارے اتنا دیکھے تو کیسا ہوں گا مولوی صاحب. اچھا ہار گئے. بس یہی اسلام ہے. احساس ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. ایک ایک کے اندر کی میموری آج ٹٹول کے دیکھ لیں ذرا جا کے جمعہ کے بعد. کتنے گانے سیو ہیں, کتنے مذاقیہ جھوٹ سیو ہیں, کتنی فحاشی سیو ہے, کتنی عریانی سیو ہے. ایک ایک کا آپ فیس بک اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لیں, کتنے فالوورز میں تمہارے لیے عجیب و غریب لڑکیاں سیو ہیں, کتنوں کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے. لغو نہیں ہے یہ کیا معاشرہ ہے؟ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے سے ہم کیا کر سکتے ہیں تبدیلی؟ اللہ کو ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ ایک طرف یہ فحاشی اور یعنی کا حال ہے, دوسری طرف گرتے اور گرتے چلے جا رہے ہیں. ناموں سے محبت کو ہمارے اندر کیا ہے, ہم پاسبان بن نہیں سکتے, یہ حالت ہے. ابھی قریب میں کوئمبتور کے اندر جو بدبخت نے کیا ہے, اللہ کے رسول پہ زہر اگلا. میں نے 2 الفاظ ہی سنے, کسی نے ویڈیو بھیج دی لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پورا سنوں. لیکن آج تک اس کی ایک تڑپ پاتا ہوں کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں, اسے بیٹھ جائیں. دوسرے جو لوگ ہیں ایس ڈی پی اے ہوں یا دوسرے, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے, کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. تو ہم تو بالکل بھی خاموش بیٹھے ہوئے. لاکھ ہمارا اختلاف صحیح, لیکن کرنے والے کو تو ہم کرنے والا ہی تو کہہ سکتے ہیں نا جی, نہ کرنے والا نہیں کہہ سکتے. ہمارے بعض لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے وہ بدبخت نے کیسے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیے ہیں. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اف بھی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے مانگنے کے کشکول بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. رب ہم سے راضی نہیں ہے. اس واسطے نہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموس کی حفاظت ہے, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہے. ابھی فرانس میں یہ نہیں ہوا, اب یہاں کا اٹھا. ہر جگہ کوئی نہ کوئی اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے, کوئی اللہ کے رسول کے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے, کوئی رسول کے ازواج مطہرات کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے. اور یہ امت ایسی بے سدھ ہو چکی ہے, اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ کل کروڑوں کے لوگ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پاتے ہیں سوائے آر باٹم. کیا کر سکتا ہے بندہ؟ یہ ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے, یہ ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے. بھگتنا ہے ہمیں یہ سب, اس واسطے کہ ہم ہیں ہی اتنے گئے گزرے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے اسلام کو صحیح فالو کرتے, یہ مواقع نہیں آتے, اللہ رعب ڈال دیتا. آج پوری ہوا نکل چکی ہے, غیرہ آتا ہے اور ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں ہے مسلمانوں کی. ارے ہماری کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے والے کو ہم چھوڑتے, لیکن ہے ویسے ہی. 100-150 سال کا زمانہ ہو گیا, ایسے ہی سو رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, کوئی حمیت نہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے لغویات میں کیا ہے, بالکل ایسے مصروف ہو گئے کہ ہم کو پتا بھی نہیں ہے. اپنی شیڈول کی زندگی میں کوئی رمق دمق, کوئی تبدیلی نہیں آتی. باطل کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا جہاں پر زبان کھولتے ہوئے انسان تھرا جاتا تھا مسلمانوں کے خلاف, یا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا ایک دن کی مہلت نہیں پاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین, تابع التابعین, آپ پورا منظر دیکھ لیں کہ خاموش سے خاموش ترین دور بھی ہمارا اتنا گیا گزرا نہیں گزرا جتنا آج گزر رہا ہے. لیکن کرنے کا کچھ نہیں ہے, نہ خود بدلتے ہیں, نہ کچھ امت کے لیے کرتے ہیں. کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے, نعرہ تو بڑا بلند تھا توحید کا, نعرہ تو بڑا بلند تھا اہل الحدیث کا, جب میرے حبیب پر گستاخی کی گئی تو تم نے کیا کیا؟ کیا تمہارا دل تڑپا, رویا؟ باپ کو کوئی گالی دے تو خاموش رہ جاؤ گے, ماں سے بدتمیزی کرے تو خاموش رہ جاؤ گے,
ماں باپ سے بھی زیادہ بلند بالا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ فضیلت رہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے جانوں سے بھی زیادہ تمہارا نبی تم پر حق رکھتا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ہماری 1000 ماؤں سے زیادہ محترم ترین ایک خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایک اماں عائشہ ہیں، ایک ام سلمہ ہیں، ایک ام حبیبہ ہیں. یہ نالی کا کیڑا، گٹر میں رہنے والا کیڑا اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کے خلاف بولے اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گے. یہ کیوں حالت ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو کیا ہے شرم محسوس کرتا ہوں منبر رسول پہ. یہ بدبخت کھل کے بولتا ہے، سکت نہیں ہے ہمیں سننے کی، لیکن کرنے کے لیے بھی کچھ ہے نہیں. ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی وقار ہے، نہ ہماری کوئی سنتا ہے. کیسے ذلیل ہو گئے وہ قوم جس کے ایک ایک آہ کو اللہ سن لیتا تھا. وہ رتبہ، وہ تعظیم، وہ عظمت کہاں گئی؟ ایک عورت اللہ سے شکایت کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے فوراً آیت اتار دی، سورہ اتار دیا، سورہ مجادلہ. مجادلہ، مجادلہ، سورہ مجادلہ کیا معنی ہے معلوم؟ مجادلہ مفاعلہ کے وزن پہ، ہاں، جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا. ایک عورت اللہ سے جھگڑا کی، بحث و مباحثہ کی، گویا کی اللہ میری سن، میرے شوہر نے مجھے جاہلیت کی طلاق دے دی، تو اس کا حل اتارنا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی سن لیا جس نے اللہ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کیا. ٹھیک ترجمہ ہو تو یہی ترجمہ ہوگا، اللہ نے اس عورت کی سن لیا جس نے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کیا. یہ بلندی تھی ہماری ایک وقت میں. پوری قوم میں سے ایک وہ عورت جس کا ایک پرسنل مسئلہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ نے قرآن میں پورا سورہ رکھ دیا، ان کے فیور میں رکھ دیا. ادھر رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کیا جواب ہے، یہ جاہلیت کی طلاق کے بارے میں ابھی مجھے کچھ نہیں آیتیں اتری، جاؤ تم پہ طلاق ہو گئی. اور وہ بندی کہتی ہے کہ نانا میں نہیں جاؤں گی، اللہ میرے فیور میں جب تک کہ مقدمہ نہیں اتارتا. اما عائشہ کہتی ہیں میں حیران تھی کہ یہ کیا بات ہے، ادھر رسول انکار کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، اور بندی پہ اتنا اعتماد ہے اپنے رب پر کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک اللہ میرے فیور میں نہیں اتارے گا میں نہیں نکلوں گی. یہاں تک کہ اللہ نے اسی وقت اتار دیا ان کا فیصلہ. یہ ایک اللہ والے تھے، یہ وہ بندیاں تھی، اتنی نیک تھی، صالح تھی کہ اللہ پرسنل معاملات پہ قرآن اتار دیتا تھا. آج ایک ہم ہیں، کروڑوں کے لوگ مل کے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی چیز قبول ہونے کی نہیں آ رہی. گندے ہو چکے ہیں نا جی، ذہنیت گندی، معاشرت گندی، معاش گندا، زندگی گندی، خلوت جلوت، باہر اندر سب کا سب گندا. ایسے معاشرے کا کہاں سنے گا رب؟ یہی تو ہوگا نا، ایرا غیرہ نتو خیرہ، جو بھی کٹر کی نالی کا کیڑا ہمارے رسول پہ آواز اٹھائے گا اور ہم خاموش رہیں گے. کیا کریں جی، کچھ نہیں کر سکتے. گرفتار کرو کا نعرہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہے بھی کیا. اور بعض مسلمان تو وہ احساس سے بھی خالی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کہاں جا کے رکے گا یہ. ہر دن کوئی نہ کوئی بدبخت، کوئی نہ کوئی گٹر کے نالی کا کیڑا چیخے گا. اس واسطے نا جی کہ ہم بالکل کمزور ہو گئے ہیں، ہم لغویات میں چلے گئے. محکمات کیا ہیں، اللہ کے اصل اطاعت کیا ہے، اصل معاملات کیا ہیں، سدار کیا ہے، اس پر ہم نہیں ہیں. ہمارا پورا دن لغویات میں گزرتا ہے. بیکار کی بات، بیکار کے کام، بیکار کے مشغولیات، بیکار کے کیا ہیں طنز، بیکار کے کھانے، بیکار کا پینا، سب کچھ. کتنے گھنٹے ہیں جو بیکار ہنس کر بیکار کی چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں. امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر کے لیے. ارے باہر کا مت سوچو، کم از کم گھر کے لیے تو سوچو. میرے بچے ہیں، آج اگر میں اسلام نہ دوں تو کیا ہوگا؟
میری اولاد ہے، آج میں تربیت نہ کروں تو کل کیا ہوگا؟ یہ ہندوستان ہے، دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، آج میں اپنے لیے، اپنے قوم و وطن کے لیے کچھ نہ کروں تو کیا ہوگا؟ کتنا وقت دیتے ہیں جو یہ سوچتے ہوئے گزارتے ہیں؟ کتنا وقت ہے جس میں دل کے اندر یہ درد اٹھتا ہے کہ آخر یہ امت کہاں جا رہی، کیا کروں میں، کس سے بات کروں، کہاں جاؤں؟ ایک گروہ نکلنا چاہیے امت کا، علماء کے پاس جا کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے، بولنا چاہیے، حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں، کچھ کرو، ہمیں ہدایتیں دیو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وقت تو تب ملے گا نا جب کھیل سے، لغویات سے تمہیں کیا فرصت ملے گی؟ فیس بک سے فرصت ملے گی، انسٹاگرام سے فرصت ملے گی، واٹس ایپ سے فرصت ملے گی، چیٹنگ سے فرصت ملے گی؟ جب تمہیں ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے تو کرو گے کیا پھر؟ اللہ کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ دو مسلمانوں۔ فون اس کے لیے رکھو جس میں بات چیت ضرورت کی ہو، واٹس ایپ اس لیے رکھو جس میں بات چیت ضرورت کی ہو، بس اس کے علاوہ کوئی کام کی چیز ہے نہیں اس میں۔ ہاں کام کی چیز کرنا ہے تو تعلیم کے کئی مراحل ہیں، وہ استعمال کرو۔ دین و دنیا کی منافعات اور دنیا کے نوافع چیزیں بہت ہیں، وہ اس میں استعمال کرو، سیکھو، پڑھو، آگے بڑھو۔ میں کئی مرتبہ کہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس میں سے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے آج بھی نہیں بھولا جاتا، میں کئی جگہ بیان کیا ہوں، ہمارا حیدرآباد سے کچھ 100 یا 150 کلومیٹر پہ ایک بستی ہے بھینسا، مجھے ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر، میرا ایک پروگرام تھا خاصا، تقریباً مغرب سے لے کر عشاء تک کا۔ جب وہ پروگرام ختم ہو گیا، وہاں کے کنڈکٹ کرنے والے، وہ 3-4 بھائی تھے ایک ساتھ، جنہوں نے آ کے کہا کہ بڑی تمنا تھی شیخ ہمیں آپ کو بلانے کی، آج اللہ نے پوری کر دی، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک بھائی وہ ہے جو ابھی آپ سے ملا نہیں ہے، ہم ملانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا ملاؤ بھائی۔ تو ایک بھائی اندر گیا، جیسے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں اس طرح گود میں اٹھاتے ہوئے لے آیا، حالانکہ وہ تقریباً 30-35 سال کے قریب کا آدمی ہے، لیکن نیچے کا پورا دھڑ مفلوج ہے، صرف اتنا دھڑ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، بقیہ پورا دھڑ نیچے کا مفلوج ہے، چھوٹے چھوٹے اتنے پاؤں ہیں۔ اس کو ایسے لے آیا وہ اپنا بھائی، حالانکہ وہ بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی اٹھا کے لے آیا ایسے گود میں جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں، اور وہ میرے سے ملنے سے بہت خواہش رکھتے تھے، تو ان کو میرے بالکل بازو میں کیا چیئر ڈال کے بٹھایا، اور وہ میرے بازو میں بیٹھا تو میں ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ حال کیا بچپنے سے؟ ہاں بچپنے سے معذور پیدا ہوئے، نیچے کے دھڑ سے پورے کے پورے، اور یہ اتنا ہی ہے دھڑ۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے شیخ کہ آپ کے آنے کا پوسٹر جو ہمارے یوٹیوب میں بھی موجود ہے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے، کمپیوٹر میں انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بنایا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ کہیں پڑھا ہے ایسی حالت میں؟ کہا کہ نہیں جی، میں پورا وقت کمپیوٹر پہ بیٹھ کے فوٹو شاپ وغیرہ سیکھا اور اسلام کے لیے سیکھا، اسلامی پوسٹر جتنے بھی ہیں میں ہی بناتا ہوں، بھینسا کی طرف سے، جماعت کی طرف سے، اور وہ پورا کا پورا میں نے گھر بیٹھے سیکھا۔ جس کے پاؤں پورے کے پورے مفلوج ہیں، کچھ کام نہیں کر سکتا، کچھ کام نہیں کر سکتا، لیکن وقت صحیح صرف کیا تو کہاں پہنچا دیکھیے۔ صرف وہ بندہ ایک کام نہیں کیا، اس کے بعد اس کے بالکل پاس میں ایک کولر رکھا ہوا تھا جو مجھے فین ہوا بھی دے رہا تھا، کولر رکھا ہوا تھا، وہ جدید یہاں پر نہیں ہے اس ٹائپ کے کولر، زیادہ حیدرآباد میں بڑے بڑے فین والے کولر ہوتے ہیں، مساجد میں بھی وہ لوگ اے سی نہیں لگاتے بلکہ کیا وہی کولر لگاتے ہیں، تو وہ کولر یہاں رکھا ہوا تھا، ایسے رکھا ہوا تھا کولر۔ تو کہا کہ شیخ آپ یقین نہیں کریں گے، یوٹیوب سے سیکھ کر ہمارے سے چیزیں منگوا کر جو کولر سے آپ کو ہوا آ رہی ہے، اسی طرح کا کولر اس نے بنایا ہے، ابھی لا کے بتاتا ہوں، لے آ کے بتایا، جس میں کولر چل رہا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جبکہ پاؤں پورے کے پورے مفلوج ہیں۔ اس بندے کو میں کبھی نہیں بھولا، اور میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میں سیلفی اٹھاتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اس بندے کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ سیلفی اٹھاتا ہوں۔ یہ بھی ہے لوگ، سیکھو، کوئی دینی بڑا کام نہیں ہے، لیکن منافت میں تو گزارو نا جی، بیکار میں کیوں گزارتے ہو؟ ہزاروں راہیں ہیں تمہیں سیکھنے کی یوٹیوب سے، وہ سیکھو۔
سائنسی آلات سیکھ سکتے ہو تم، لوگوں کے لیے نفع بخش چیزیں سیکھ سکتے ہو. ایک مفلوج بالکل پورے پاؤں سے اور پورے دھڑ سے مفلوج انسان یہ کارنامے کر سکتا ہے، تو جن کو اللہ نے پاؤں ہاتھ اچھے دیے ہیں وہ نہیں کارنامے کر سکتے. لیکن ہمارے بچے تو یہ کارنامے کرتے ہیں کہ فیس بک میں کس کی فوٹو لگا کر کس طرح لڑکیوں کو پٹائیں اور کس طرح جھوٹ بول کے اس کا ڈیٹ لیں. ہاں اس میں تو بڑے آگے، اس میں کبھی ان کو مشکل نہیں پیش آتی. نفع میں گزارو مسلمانوں، غلطی نہیں ہے. موبائل میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس سے تم ہزاروں چیزیں سیکھ سکتے ہو. ایسی کوئی چیزیں بناؤ، مل بیٹھو اچھائی کے لیے، نفع بخش چیزوں کے لیے، خواہ وہ دنیا کے ہوں خواہ وہ آخرت کے ہوں. لیکن اس میں برباد نہ کرو جو لغو میں آتا ہے. حتیٰ کہ جو اپلیکیشنز ہیں میں تو کہتا ہوں بیکار ہیں، نکال کے پھینکو، فائدہ ہی نہیں ہے. کیا فائدہ ہے رکھ کر؟ جو ضروریت کے ہیں وہ ایک دو رکھ لیں، وہ بھی تعلقات کو کبھی کبھی فوری طور پر پہنچانے میں مدد دینے کے لیے. یہ فیس بک کا کیا فائدہ ہے مجھے آج تک نہیں پتا. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. وہی باتیں وہی چیزیں سب کچھ واٹس ایپ میں بھی ہو جاتی ہیں. اب ایک انسان کا دو اکاؤنٹ رہنا ضرورت تو نہیں ہے کہ ایک واٹس ایپ میں رکھ لو یا تو فیس بک میں، یا فیس بک میں رکھ لو یا تو واٹس ایپ میں. دو کیوں رکھتے ہو اپنے موبائل میں؟ کیا ضرورت ہے؟ پھر انسٹاگرام بھی ہونا کرتے، پھر فلاں بھی ہونا کرتے، پھر یہ بھی ہونا کرتے، پھر وہ بھی ہونا، پھر فالوورز دیکھنا، پھر خوش ہو جانا. یہ کیا بلا بدتر ہے؟ یہ کیا ہے یہ؟ حتیٰ کہ اتنا اہمیت ہے کہ دین کی زندگیاں صرف اسی میں خوش ہیں. میں نے پرسوں سنا تھا کہ فالوورز نہیں آئے. کوئی بندہ تھا جو کوئی اپنی فوٹو چڑھایا اور فالوورز میں نیچے کوئی زیادہ کمنٹس نہیں آیا تو خودکشی کر کے مر گیا. ہاں ایسے بدبخت بھی ہیں. چائے پیے تو ایک فوٹو، چلے تو ایک فوٹو، ایک چشمہ پہنے تو ایک فوٹو، بنین پہنے تو ایک فوٹو، نیچے اوپر دکھتا تو ایک فوٹو، نیچے کا دکھا تو ایک فوٹو، پاؤں دکھا تو ایک فوٹو، جھکے تو فوٹو، مرے تو فوٹو. سیلفی لیتے لیتے کتنے مر گئے پتا ہے معلوم؟ ایسا لینا چاہا کرتے ہوں چلے گا سیدھا، پیچھے گرا نا سیدھا پہنچ گا. وہی پہاڑ پکڑ کو لینا چاہا کرتے، پہاڑ سے نیچے گر گا پہنچ چلے گا. صرف بتانا، دکھاوا، دکھانے کی دنیا رہ گئی ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے. اور یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے، بہت گہرے انداز سے پھیلتا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، اور نوجوانوں سے ہوتا ہوا ادھڑ عمر کے لوگوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. بوڑھے لوگ بھی 10 قسم کی فوٹو رکھتے ہیں. کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں، خبر میں پاؤں لٹکا لے، کائی کو بات تجھے؟ ہاں تیری ہے سو فوٹو اصل میں کون بھی دیکھنا نہیں چاہتا. تیرے ایسی ویسی فوٹو کائی کو تجھے؟ تو جانے اللہ اللہ کرو. کم از کم اس زمانے کے بوڑھے تو اس سے الگ رہتے تھے. ہمارے زمانے میں 50 سال 60 سال کے تو کیا ہے اللہ اللہ کرنے والے کئی مل جاتے تھے. لیکن آج وہ بھی نہیں ہے. ان کے اندر بھی وہی چیز ہے، ان کے اندر بھی وہی دکھاوا ہے، وہی شان و شوکت ہے، وہی کیا ہے ان لوگوں کے اللے تللے ہیں. تو پھر تو کب اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ گے؟ حالانکہ ہر زمانے میں آنا چاہیے، نوجوان بھی آ جانا چاہیے. لیکن ایک قدرتی نظام بھی تو ہے نا جی کہ 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے، اب کیا پہن کے کرنا ہے بھائی؟ ہمیں تو اب تو کیا ہے مقدر معلوم ہو گیا نا جی. اعمار امتی، اللہ کے رسول صاف کہہ دیے میری امت کے عمریں ہی 60 سے 70 کے درمیان ہیں. کوئی ایک کا دکا بچتا تو 80 جاتا، یا 80 پر 5 یا 90. کون رنگا انہیں 1000 میں ایک، 1000 بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں، لاکھ میں ایک، کوئی 80 پر 5. وہ بھی اب کے زمانے میں. آگے کے زمانے میں پتہ نہیں 70 تک پہنچے یا نہ پہنچے، کیونکہ 30-40 میں اسے بلڈ پریشر، شوگر، فلاں فلاں، اس کے بعد کیا ہے پیتا سو سگریٹ بھی، ڈالتا سو کیا ہے مسالہ بھی، اس کی وجہ سے ہزاروں قسم کے کینسر اسے اسی وقت لے لیتے لپیٹ میں. اب کینسر کے ساتھ جیا تو کتنا جیا؟ 12 سال جیا یا 10 سال جیا یا 8 سال جیا، وہ بھی کیا ہے دوائیاں کھا کھا کے کھل جیتا، آخر کار مر جاتا. یہی حالت ہے. تو 40 آ گئی تو بالکل فیصلہ ہو گیا کہ بہت مشکل سے کھینچ تان کر کے کرو تو 20 باقی ہے تمہارے.
اور کسی کے 50-55 ہو گئے نا جی، پھر تو کیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کو یقیناً معلوم ہے کہ باقی یا تو 5 بچے ہیں یا تو 10 بچے ہیں تیرے. اب یہ 5-10 جو بچے ہیں نا، کم از کم اس میں تو کیا ہے، ہر کام چھوڑ کے رب العالمین کی رضا میں گزار دینا. یقین ہو گیا نا اب تو، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی تو کہہ دیا کہ میری امت کی عمریں ہی 60 سے 70 کے درمیان. عموماً دیکھو تم اچھا رہتا 60 پر 5 چلے گا، کیوں؟ 60 پر 5 ہی اصل عمر. اللہ کے رسول ایوریج بتا دیے، 60 پر 1 سے شروع ہوگی ایوریج، 2 ہو سکتا، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 6، کوئی 7، کوئی 8، کوئی 9، 70 کے اندر پیک. ہاں 70 to 80% 70 کے اندر چلے جائیں گے. یہی اصول بھی ہے. 70 کے اکا دکا بچے گا، وہ شاذ ہے. کسی کو اللہ 80 دے دے، 90 دے دے. سال 100-200 تو سوال ہی نہیں. گزشتہ زمانے میں 100 سال کے بھی 100-200 لوگ نکل جائیں گے، لیکن اب نہیں نکل سکتے. کوئی 100 پار ہونا تو بہت مشکل بات ہے. 60 کے بعد سے تو یقینی ہے تیری عمر 1 یہ بچا ہے، 2 بچا ہے، یا 3 یا 9، 1 سے 9 تک بچا ہے. ابھی 1 سے 9 تک تجھے بچائے، معلوم ہو کبھی کائی کو شیونگ تجھے. ہاں اب کون سی لڑکی دیکھنا ہے؟ ہاں تجھے کس سے شادی کرنا ہے؟ کہاں کی اولاد آئیں گی تجھے؟ اب ہے سو کھانے پہلے نوجوانوں کو اولاد نہیں ہوتی کہتے، اب بڈھے ہوں کہاں سے ہوں گی؟ تو سوچنا انسان اپنی زندگی کو ٹٹو لے کے کہاں جا رہا ہے. بعضوں کو طنز لے، ہرگز بھی طنز بھی نہیں ہے، مذاق بھی نہیں ہے. حقیقت ہے کہ انسان سمجھ لینا چاہیے بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے اندر سنجیدگی آنی. اگر ہمارے 50 کے 55 کے 60 کے یہ 45 کے 40 کے نوجوان اور بوڑھے مل جائیں نا، امت کو بہت بڑا نفع دے سکتے ہیں. یاد رکھو، کیونکہ وہ لوگ سرمایہ ہیں، سرمایہ کیپٹل ہیں. وہ انہوں نے تجربات سے سیکھا ہے جو کسی بھی ایسے علم اور کتاب سے سیکھا نہیں جا سکتا، جو تجربے سے انسان سیکھتا ہے. اور یہ لوگوں کو تجربہ ہے زندگی کا، 50 سال کاٹا ہے. اگر وہ لوگ مل جائیں، اگر وہ لوگ گروپ بنائیں، اگر وہ دین و دنیا کے لیے بیٹھیں، ان کے تجربات شیئر کریں، اور اس طرح کیا ہے دین اور انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کریں، تو ہزاروں سوسائٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ریٹائرمنٹ کی زندگی کیا گزارتا معلوم؟ پیپر پڑھ کو گزارتا، مووی دیکھ کو گزارتا، ایسا دیکھتا 24 آورس چینل، پلٹا کو. بیٹا بھی بیزار ہو، کتابیں دیکھیں گے ٹی وی، تمہیں اتنا دیکھتا ٹی وی بیٹھ کو، اللہ نہیں پوچھے گا. اب تو پوری زندگی سے فارغ ہے نا با. بچے کمانا کیا، 50-60 سال ہو گئے. اب اللہ نے باقیہ زندگی دی تو امت کی اصلاح کے لیے، امت کے اچھے کاموں کے لیے، امت کے بچوں کے لیے جو ٹیلنٹ تجھے اللہ نے دیا، اس ٹیلنٹ پہ تو تم کچھ سکھا سکتے ہو نا، جمع ہو کے کچھ کر سکتے ہو نا. مسجدوں کے جو ممبرز ہیں، جو بڑے ہیں، ان تک جا کے پہنچا سکتے ہو نا کہ بھائی میں فری ہوں، یا کچھ نہ کچھ کورس شروع کرو. بچوں کو میں آ کے کیا ہے فری پڑھاتا ہوں. کوئی ٹیچر ہو کے ریٹائرڈ ہوا، وہ فری کام کرے. کوئی دوسری چیزوں میں ریٹائرڈ ہوا، یا کوئی دوسرا کام میں ریٹائرڈ، وہ دوسروں کو کچھ پڑھائے سکھائے. ہمارے اندر نفع بخش کاموں کو کرنے کی ایک سوچ ہی نہیں ہے مسلمانوں، جس کے لیے میں اتنا بول رہا ہوں. یہ سوچ پیدا کرو. اللہ بہت بڑا کیا ہے اس کے ذریعے سے کام لے کر. سوچ پیدا کرو. کتنے ڈاکٹر ریٹائر ہو گئے، کتنے ڈاکٹر کیا ہے ایسے تجربات رکھتے ہیں، لیکن اب کیا ہے پریکٹس میں نہیں ہے، لیکن کیا کرتے، کسی کو دیتے بھی نہیں پریکٹس. بلا کر ادویات کے بارے میں بتانا، بچوں کو چھوٹے چھوٹے معاملات بتانا نہیں سکھاتے. کتنے انجینئرز ہیں جو اپنی عمروں کو کیا ہے کما لیے، اچھا خاصا کر، لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں. کتنے دوسرے تجربات بزنس مین ہیں جو اچھے بزنس کر کے کیا ہے اچھا کما لیے، 60-70 کے ہو گئے. اب بلا کے ان کو بھی بزنس سکھانا، چھوٹے طبقات کو بلانا، غریبوں کو بلانا، ان کو چھوٹے چھوٹے سرمایہ لگا کر کس طرح اوپر آنا ہے، ان کے تجربات کو شیئر کرنا نہیں کرتے. ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے. وہی دوسرے قوموں کے پاس دیکھیے، کسی کو گرتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بزنس میں اوپر لے آ کے چھوڑتا ہے، خواہ اسے سرمایہ بھی لگانا کیوں نہ پڑے. میں نام نہیں لیتا، اشارے کہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ رہے.
تو مکمل کیا ہے، آپ لغویات سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو نافع بنا لیں، منافع بخش بنا لیں، سراپا آپ بھی دوسروں کو بھی جو تجربہ ہے وہ تجربہ دو، اس کے لیے کچھ کام کرو، اس کے لیے کچھ کیا ہے گروپ بناؤ، اس کے لحاظ سے کچھ وقت دو امت کو۔ اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے تمہیں، جو کہ 60-50 کے بعد بھی عمر باقی رکھی، ورنہ تو 40-45 میں گئے کئی لوگ، جتنے لوگ گئے نا جی، اس سے بڑھ کے اللہ نے تم کو انعام نہیں دیا کہ 5-2 سال دے کر۔ اب وہ 5-2 سال جو بھی تمہیں بچت ملے ہیں نا جی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کم از کم ان نوجوانوں کو بنانے میں لگا دو۔ اللہ نے جو تجربات دیے ہیں تمہیں، اور نوجوان بھی ایسے لوگوں سے کیا ہے تجربہ ادب احترام میں رہ کر حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو تو آپ باپ کا ادب بھی گیا تو وہ دوسروں کا کیا ادب کرتے، باپ کے سامنے پاؤں پہ پردہ لے بیٹھتا انہیں کی بیٹھتا، ٹی وی میں وہ دیکھا انہیں، باپ کے سامنے سیکسیہ باتیں کرتا، باپ سے کرتا، کیوں؟ ٹی وی میں وہ دیکھا، وہ دکھائے اسے۔ ادب احترام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جہاں پر ادب احترام تھا وہ تو کہیں گیا، ہاں ہمارے پاس اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ بڑوں کا ادب اسلامی شعار ہے، چھوٹوں پہ شفقت اسلامی شعار ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے وہ۔ گویا کہ مطلب کیا ہے، کافر ہو گیا؟ نا یہ مطلب نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے لفظ فلیس منا، لیکن ہمارے مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، گرا ہوا مسلمان ہے، یہ مطلب ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے لیے کہتا ہوں، اس پورے 50 یا 40 منٹ کا خلاصہ ایک ہی ہے، لغویات سے پرہیز کرو، لغو چھوڑ دو۔ لغو وہ ہے جو دین و دنیا کا کوئی منافع نہ ہو، وہ کام، اور اس کے برعکس نافع بن جاؤ، نفع دینے والے بن جاؤ، سراپا۔ اس کے لیے کوششیں کرو، اس کے لیے آپ اپنی نالج حاصل کرو، پھر اس کے بعد اس نالج کو استعمال میں لاؤ، معاشرے کی اصلاح کرو، دین کی اصلاح کرو۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم جن کے پاس ہے کچھ تجربات یا جو گائیڈ کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو، اپنے دل کے اندر شوق ذوق رکھو۔ اسلامی معاشرہ اس طرح کے کاموں میں آگے جائے گا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی پیدا کر دے گا، پھر اس کو صحیح طور پر گائیڈ کر کے مکمل اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ آج کی ابتدا کل کی انتہا ہو سکتی ہے، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں آج ابتدا کرو گے تو 50-100 سال بعد آپ کے لیے بہترین افراد نکل سکتے ہیں۔ کوئی ابو حنیفہ نکل جائے، کوئی ابن تیمیہ نکل جائے، کوئی غزالی نکل جائے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نکل جائے۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ صدیاں بیت گئی، کیونکہ ہمارے معاشرے برباد ہیں۔ آج صحیح کر لو، آگے چل کر کوئی نہ کوئی آ جائے گا، اور شاید اسی تسلسل میں آنے والوں میں خود حضرت امام مہدی رحمہ اللہ بھی آ جائیں، اور ہماری نسلوں کے بیٹوں اور ہمارے نسلوں کی اولاد ان کے ساتھ مل جائے اور اس گروہ میں شامل ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس وقت کے بدر والوں کے برابر ہوں گے۔ ہماری نسلیں ہی تو ہے نا جی جو آگے جائیں گی، اور اگر ہم اپنی نسلوں کو دیندار بناؤ گے تو تمہارا یہ شجرہ چلتا رہے گا، یہ ثواب آتا رہے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔